أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تعبل ولا ذلك. اللهم لعن إصابة الذي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعت على قتله، اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، 5واں سورت، کیا ایمان والو، خدا ولی ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحب ایمان کی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ترجمہ تو ہر ایک کو یاد ہی ہے نا، ہر ایک کو ترجمہ یاد ہے اور آیت بھی یاد ہے ہر ایک کو، ہے نا، اس میں ذہن رکھنا چاہیے نا، ہر ایک کو یاد ہے. تو اللہ نے، پروردگار نے یہ بتا دیا کہ وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو عزیزان محترم، ہر موقع پہ، ہر منزل پہ پروردگار اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو ولی کون ہے. اور غدیر کے میدان میں کہ جب آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا کہ کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اور پروردگار جو ہے دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کے شرارتوں سے محفوظ رکھے گا. جیسے ہی آیت نازل ہوئی، رسول اسلام نے قافلہ روکا جو آگے بڑھ گیا تھا، ہے نا، بلایا جو پیچھے رہ گیا تھا، اس کا انتظار کیا اور اپنے ہاتھوں پہ علی ابن ابی طالب کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا. سمجھے آپ؟ اب بعض جو ہے نا، اور دقیق بات ہے، تفسیر بعض یہ لکھتے ہیں کہ رسول اسلام نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا نا کہ بغل کے جو ہے سفیدی نظر آنے لگے. جو کچھ ہو بہرحال سب بزرگ جانتے ہیں، لیکن ہم تو اتنا سمجھتے ہیں
یہ بھی ایک فلسفہ سمجھ لیے، ذہن کو موڑنا، ادھر ذہن الجھا رہے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ تو بہرحال مختصر یہ اعلان ہوا، اور جس کے دل میں بہت مختصر تمہید بنائے، 20 منٹ تمہید میں جاتا ہے کم سے کم، ہے نا، زیادہ تمہید نہیں، اس لیے برابر سنتے رہتے ہیں ہم تو، آدھے گھنٹے میں ختم کرتے ہیں، لیکن جو ہے خمسہ ہے نا، اور سال بھر کے بعد ہوتا ہے، اور جو ہے مومنین بڑا اہتمام کرتے ہیں نا۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ذاکر کا اہتمام نہ کر پائے، صحیح، وہ الگ مسئلہ، لیکن بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہیں جو ہے ذہن پہ رکھتے ہوئے جو ہے نا، کم سے کم جو ہے 50 منٹ تو پڑھیں گے ہی، ہے نا۔ حالانکہ پہلے بتانا نہیں چاہیے، انسان جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، 10 منٹ کر کے بڑھانا چاہیے، ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو جس کے دل میں بھی ہے اہل بیت کی، علی کی محبت نہیں ہے، سنیے بہت دقیق بات، اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز باطل ہے، اسی طریقے سے بغیر علی کے محبت کے اسلام باطل ہے۔ اور جب غدیر پہ بلند کیا تو حکم دیا، دیکھو، یعنی مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھو، چہرے کو دیکھو۔ لیکن جو ہے ظاہر سی بات ہے نا کہ سب جو ہے کدھر دیکھ رہے تھے، سر جو ہے آپ خود ہی اندازہ لگا، جس سے محبت ہوتی ہے تو بہت غور سے دیکھتے ہیں، نہیں ہوتی ہے تو معلوم راستہ ہی وہی ہے لیکن پھر بھی نیچے دیکھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ کو نہیں ہے، ہوتا ہے، بھلے آپ جو کچھ بھی کہیں تو ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ادھر دیکھو، اب سر جو ہے سب جو ہے نیچے دیکھ رہے ہیں، نیچے نظر ہے۔ اور خیبر کے موقع پہ لوگ کرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، رسول اسلام نے کہا کہ علی کے قدموں کو دیکھو، جب اوپر دیکھنا چاہیے تو نیچے دیکھ رہے ہو، نیچے دیکھنا چاہیے تو اوپر دیکھ رہے ہو، ارے کہاں پہ صلوات محمد وآل محمد پہ۔ تو اچھا دیکھیے، آمدن جو ہے اس لیے زور سے صلوات کہہ رہے بھیجیے تاکہ ہمارے اندر طاقت ملے۔ ڈانٹ ووٹ نہیں رہے ہیں، لگ رہا ہے ڈانٹ رہے ہیں، لیکن کیا کریے گا، نہیں تو پھر ہم جو ہے دھیرے دھیرے پڑھیں گے، اپنے طاقت کے لیے پڑھیں، اور اسے بھی فضائل علی جو ہے طاقت تو دے ہی دے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کیسے پہچانیں گے؟ تو خود جو ہے رسول اسلام نے بتا دیا کہ دیکھو کیسے کیسے موقع تھے، ہے نا۔ عبداللہ کی جو رسول اسلام کے صحابی ہیں، اور جو ہے رسول اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران رسول اسلام نے بلایا، یہ نہیں ہے نا کہ نماز سے پہلے بلایا ہو یا نماز کے بعد، نماز کے دوران رسول اسلام جو ہے بلا رہے ہیں نا، اور وہ جو ہے نماز مکمل کریں، تھوڑا جلدی کر دیا کہ رسول اسلام بلا رہے ہیں، نماز پڑھ کر جو ہے اب جو ہے یہ رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول فرمائیے، کہا کہ ہم تمہیں بلا رہے تھے، سنا نہیں، کہا اللہ کے رسول ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نماز کس نے سکھائی؟ کہا کہ آپ نے۔ جب صحابی نہ سمجھ سکے رسول اسلام کو تو آج کے مولوی کیا سمجھیں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کو۔ جب صحابی نہ پہچان سکے رسول اسلام کو، خود جو ہے رسول اسلام نے فرمایا ہے نا، اہل سنت نے بھی فرمایا ہے کہ جو بھی معصوم کے دروازے پہ جائے اور جانے کے بعد جو ہے مثلا لڑے یا دھمکی دے تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پھر وہ جو ہے کتا ہے، کتا ہے۔ رسول اسلام کی حدیث ہے، رسول اسلام کی حدیث ہے، من ھذا کلب، آیا تھا نا خیمے کے پاس آیا تھا، تو رسول اسلام نے کیا کہا کہ اس کلب یعنی اس کلب کتے کے مقابلے میں کون ہے؟
کہ جو جائے گا، اور رسول اسلام نے یہ بھی فرمایا نصارا و نجران فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ جو نصارہ سے جو مباہلہ ہوا تو رسول اسلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر جو ہے یہ مقابلے پہ آ جاتے تو پھر یہ جو ہے یا تو بندر بن جاتے یا کتا بن جاتے. اللہ کی لعنت ہوتی نا، تعجب تو نہیں کر رہے، یا بندر بن جاتے یا کتا بن جاتے یا جو ہے خنزیر بن جاتے. یعنی جو بھی مقابلے پہ آئے یا کتا ہے یا خنزیر ہے یا بندر ہوگا تو ہم جو ہے بندر پہ لعنت بھیجتے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ رسول اسلام نے تو کہی دیا کہ یہ انسان نہیں ہے، تو ہم جو کتے پہ لعنت بھیج رہے ہیں، ہم بندر پہ لعنت بھیج رہے ہیں، ہم خنزیر پہ لعنت بھیج رہے ہیں، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پڑھیے صلوات محمد. پھر جو ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ لعنت بھیجتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو گالی ولی ہے نہیں، وہ تو معاویہ کے پاس تھا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے تم کیوں اعتراض کر رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو ارے لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں؟ انسان پہ تھوڑی بھیج رہے ہیں. تو رسول اسلام نے جو ہے وہ تو واضح کر دیا. اور کیسے کیسے افراد تھے، کیسے کیسے افراد تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایسے افراد تھے کہ رسول اسلام کے ساتھ جو ہے رہتے تھے لیکن جو ہے ان کی معرفت نہیں ہوئی. جب رسول کی معرفت نہیں ہوئی تو پھر علی کی بھی معرفت نہیں ہو پائے گی، ہے نا. رسول کی معرفت نہیں ہے تو سنا ہے نا ایک بزرگ تھے اور جب مولا علی گئے مقابلے پہ خندق میں، صرف اشارہ کر رہے ہیں، نقطہ دے رہے ہیں صرف بس، ہے نا. جب گئے مقابلے پہ تو ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ کے رسول علی کہاں جا رہے ہیں؟ یہ فارس سے لیل ہے اور ایک دن جو ہے ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے، ہے نا. اب معلوم نہیں کہ کفر ان کے ساتھ تھا یا کفر کے ساتھ یہ تھے. یہی تو ہوا کہ ان کے ساتھ تھے یا تو کفر کے ساتھ یہ تھے، کفر یا تو ان کے ساتھ تھا. تو کہا کہ ہم جا رہے تھے اور جو ہے رات تھی اندھیری اور جو ہے ڈاکو آ گئے اور آنے کے بعد حملہ کیا تو ہم نے دیکھا اسی کو، ہے نا عمر بن عبداللہ، تو دیکھا کہ بچے کے ایک اونٹ کا بچہ اٹھا لیا اور اس کے بعد جو ایک ہاتھ میں اونٹ کا بچہ ہے اور حملہ کر رہے ہیں. یہ اے اللہ کے رسول علی جو ہے کس کے مقابلے پہ جا رہے ہیں؟ اے رسول اللہ آپ کے لشکر میں کیسے تھے کہ کفر کی معرفت تھی؟ کیسے تھے؟ کفر کی معرفت تھی، علی کی معرفت نہیں تھی. ایسے تو اب ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ جو ہے کیسے پہچان سکیں گے؟ ایسے ایسے افراد تھے. لیکن جو ہے جو ہمارے صاحب کا ذکر کرتے ہیں، خزیمہ کا ذکر سنا ہے نا، خزیمہ کی انہیں جو ہے ذو شہادتین کہا جاتا ہے، ایک نہیں ڈبل. انگلش بول رہے ہیں دو. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو ہے نا کہ ذو شہادتین یعنی دو شہادت، یعنی ایک ہیں لیکن جو ہے دو کہا گیا. تو اب آپ دیکھیں کیسے کیسے تھے کہ رسول اسلام نے ایک یہودی سے ایک گھوڑا خریدا، گھوڑا یا اونٹ، بعض میں اونٹ بھی ہے، یہ نہیں گھوڑا ہی اونٹ میں جھگڑا ہونے لگے، ارے ہم نے اونٹ سنا ہے یہ گھوڑا پڑھ دیا، ہے نا. تو بہرحال گھوڑا یا اونٹ خریدا اور جو ہے یہودی نے جو قیمت مانگی تو کہا کہ ٹھیک ہے نا کہ اتنی قیمت ہے، آج نہیں مثلاً جو ہے اس وقت نہیں ہے، کل لے لینا. کہا ٹھیک ہے کل لے لیں گے. اب جو ہے دوسرے دن ملاقات ہوئی تو یہودی نے جو ہے پھر وہی ڈبل کر دیا، ہے نا، بڑھا دیا، ہے نا، پیسہ جو ہے بڑھا دیا کہ مثلاً جو ہے 5 درہم میں تھا تو 10 کر دیا، بڑھا دیا. کہا کہ نہیں اتنا ہے، اتنا جو ہے تم لے لو، جو طے ہوا تھا لے لو. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں یہ اونٹ یہ گھوڑا جو ہے آپ کا نہیں ہے، ہمارا ہے. آپ کا نہیں ہے ہمارا ہے. رسول اسلام نے جو دیگر اصحاب تھے کہا کہ دیکھو ایسا مسئلہ ہے. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ شہادت تو ہونا چاہیے، ہم تو تھے نہیں اس وقت. تیسرے نے کہا کہ ہم بھی نہیں تھے، جب خرید فروخت ہوا تو ہمیں بھی معلوم نہیں. تیسرے نے چوتھے نے اس طریقے سے کہتے رہے. یہی جو ہے نا وہ خزیمہ آ گئے، پوچھا کیا ہوا؟
کہا یہ مسئلہ ہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا رسول اسلام کا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو تھے ہی نہیں، کیسے کہہ دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا خدا ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانا۔ کہا جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانا۔ کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانا۔ سب کا دیکھا یہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مانا۔ اب جو ہے رسول اسلام کے جو ہے عزت پہ ہے، آبرو پہ آج آ گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ دیکھیں، پڑھیے صلوات محمد والے تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے افراد تھے کہ جنہیں جو ہے معرفت نہیں تھی۔ لیکن اب آپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اقوال تھے، کہ جو فرمایا تھا کہ دیکھو ہمارے بہت تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ہمارے بعد جو ہے یہ جانشین ہوں گے، یہ رہبر ہوں گے، لیکن بہرحال جو بھی تھے دل میں بغض رکھتے تھے، جو بھی حسد رکھتے تھے، یا وہ حسد ہی کی وجہ سے علی کو دیکھنا پڑتا تھا، ہے نا، چاہے وہ جو ہے بغض رکھے، جو محبت رکھ رہا ہے تو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، جو بغض رکھ رہا ہے تب بھی حسد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے نا، دیکھنا جو ہے پڑ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چاہے حسد سے دیکھو چاہے بغض سے۔ اب ایک واقعہ سنا دے، تاریخ کا بہت دقیق ہے نا، ابھی پڑھیں گے 1 گھنٹہ، ہے نا، صلوات پڑھیں گے تو وہ واقعہ سنا دے، پڑھے اڑیں گے نہیں اسے سمجھے۔ ہاں تو وہ واقعہ سنا دے کہ جب رسول اسلام مدینے میں پہنچے، جب مدینے پہنچے تو اب یہ ہوا، حکم دیا، ذہن پہ رکھیے گا، ابھی آگے ملا لیجئے گا، حکم دیا، کہا کہ اب جو ہے مسجد بنائی جائے گی، مسجد قباء جو ہے مشہور ہے، وہاں جو ہے 2 رکعت پڑھی ہے، 1 لاکھ رکعت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ مسجد بنے گی، اب لوگ آ گئے، سب قبیلے والے الگ الگ آ گئے کہ اللہ کے رسول زمین حاضر ہے، اللہ کے رسول ہمارے یہاں، اے اللہ کے رسول جو ہے یہ زمین حاضر ہے، اے اللہ کے رسول یہاں بنا دیجئے، اے اللہ کے رسول یہاں بنا دیجئے۔ رسول اسلام نے کہا اب جو مسئلہ ہو گیا اختلافی ہے نا، اب جو ہے اختلافی مسئلہ ہو گیا، تو رسول اسلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھو یہ اونٹ موجود ہے، اس پہ جس کا دل چاہے بیٹھ جائے، یہ اونٹ جو ہے جہاں رک جائے گا وہیں پہ مسجد بنے گی۔ ایک صاحب گئے، اونٹ پہ بیٹھے، اونٹ حرکت ہی نہیں کر رہا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اونٹ پسند ہی نہیں کر رہا ہے، اونٹ جو ہے انہیں پسند ہی نہیں کر رہا ہے، بہت جو ہے نا حرکت ہی ہے۔ اپنے اپنے ذہن سے سوچ لیجئے گا، جیسے بائک کو مارتے ہیں کیک وغیرہ بار بار، لیکن حرکت ہی نہیں کرتا ہے، اپنے حساب سے سوچ لیجئے گا کہ وہ اپنے حساب سے وہ حرکت دیا ہے نا، پکڑ کر لگام وگام یہ ملا رہے ہیں، لیکن وہ حرکت ہی نہیں کر رہا۔ بیٹھے رہے، آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا کرے، اونٹ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کسی کا اور دل چاہے تو جائے۔ گائے دوسرے صاحب بھی آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بھی بیٹھے، بہت ہے نا ہلایا ڈلایا، لیکن جو ہے اونٹ حرکت ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد کہا کہ جس کا دل چاہے جائے، اب اونٹ حرکت ہی نہیں کرا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا علی آپ جائیے، مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی اونٹ پہ بیٹھے فوراً جو ہے اونٹ حرکت کرنے لگا، اونٹ حرکت کیا، اور جا کے جہاں پہ رکا مولا علی اونٹ سے اترے، زمین پہ اپنے قدم کو رکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اسلام نے کہا مسجد یہی بنے گی، مسجد قباء ہے نا وہی بنی۔ تو اب آپ دیکھیں جتنے بھی ہے نا جا رہے تھے سب ساتھ ساتھ میں تھے نا، مولا علی جو ہے آگے آگے اونٹ پہ، اور سب جو ہے یہ پیچھے پیچھے ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کے چاہنے والے بھی تھے، اور کچھ ایسے تھے جو دل میں حسد رکھتے تھے۔ علی آگے آگے مسکرا رہے ہیں، آپ پیچھے پیچھے، حقیقت چاہیے تو ہے نا، اگر حقیقت سے معلوم ہونا چاہیے تمہیں حقیقت تو پیچھے پیچھے آؤ، ہے نا۔ علی بھی مسکرا رہے ہیں، سب علی کو دیکھ رہے ہیں، چاہے حسد کی نگاہ سے دیکھے چاہے محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ اب رسول اسلام نے کہا مسجد یہی بنے گی۔ تو جو اونٹ کو نہ چلا سکے
وہ مسند رسول پہ بیٹھ کر امت کو کیا چلائے گا؟ صلوات پڑھیے۔ تو وہ جو ہے نا کیا چلائے گا نا؟ ظاہر سی بات ہے کہ تمام کمالات اور فضائل جو ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو افراد جو ہے جو ہمیشہ رسول اسلام کے اور مولائے کائنات کے ارد گرد رہتے تھے، ہر انسان تو درک ہی نہیں کر سکتا نا، جب تک جو ہے تفصیل بیان نہ کریے، ظاہر سی بات اس کے بعد بھی جو ہے درک نہیں کر سکتا۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں، بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں نا کہ ارے یہ قبول نہیں کر پا رہے ہیں، یہ قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ ارے صحیح ہے، جب اس دور کے بڑے بڑے جو ہے ارد گرد صحاب تھے نہیں سمجھ پائے، سمجھ نہیں پائے کہ جب رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ علی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار کی نگاہ میں آپ کی عظمت، قدر، منزلت، فضیلت کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول۔ کہا صبح کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلیے یا مسجد کے صحن میں اور جائیے اور سورج کو مخاطب ہو کر سلام کریے۔ مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد سلام کیا، السلام علیکم یا ایھا الشمس، جواب آیا السلام علیکم یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو علی کل علیم۔ کہا آپ پہ سلام ہو اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے کہ جس کے پاس تمام علوم ہے۔ اصحاب ہنسنے لگے، دیکھو یہ دیکھو کیا ہو گیا، یہ سب تو اللہ کی صفات ہے، یہ سب تو اللہ کی صفات ہے نا، اول ہے نا، آخر، ظاہر، باطن ہے نا، اور تمام جو ہے علوم، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ اور یہ کیا ہو گیا کہ علی ہے نا، علی جو ہے اب یہ کیا، ہنسنے لگے، ارے مسکرانے لگے اور آپس میں جو ہے تبصرہ کرنے لگے، چلے آئے رسول اسلام کے پاس۔ کہا ہے اللہ کے رسول غضب ہو گیا۔ رسول اسلام کو تو سب معلوم ہی تھا، کہا ہوا کیا ہے نا؟ ہوا، ہم آپ بھی کرتے ہیں نا کبھی کبھی، سب معلوم رہتا ہے ایسے کرتے نا، کیا بات ہے نہیں معلوم؟ معلوم سب ہے، پڑھیے صلوات۔ تو کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا ارے دیکھیے غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ ارے آپ ہی تو کہتے ہیں وہی جو ہے اول ہے، آخر ہے، تمام جو ہے صفات اس کے لیے ہیں، ظاہر ہے، باطن ہے، تمام جو ہے علوم ہے، یہ اللہ کے صفات ہیں، یہ کیسے ہو گیا علی؟ تو کہا کہ دیکھو اول جو ہے سب سے پہلے ہمارے اوپر جو ایمان لائے تو علی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور جو آخر کہا تو ہمیں جو دفن کریں گے وہ علی ہے، اور جو باطن ہے یعنی تمام جو ہے جو باطن ہمارے اندر ہے وہ سب جو ہے علی میں ہے، اور جو ظاہر کہا ہے تو تلوار کے ذریعے جو ہے، پڑھیے صلوات محمد والے محمد، تلوار کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کو پھیلائیں گے اور تمام علوم۔ تو کہا کہ پروردگار نے جو ہمیں تمام علوم دیا ہے وہ تمام علوم جو ہے مولا کائنات کے پاس ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اصل ولایت کہ انسان در کر سکے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا، اور جب لوگوں نے سوال کیا تھا معصومین سے کہ جب قیامت محشر ہوگا اور شمس نیزے پہ سورج، اتنی گرمی، ہولناک منظر ہوگا، تو پھر جو ہے اس وقت کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تم سمجھے ہی نہیں، یہ جو ہے شمسی، یہ سورج نہیں ہوگا، اس کی گرمی وہ نہیں ہوگی۔ کہا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے انہیں جو ہے ٹھنڈک ملے گی، ہے نا، ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ وہ جو شمس یا گرمی، وہ جو سردی ہوگی، وہ جو ہے ولایت یعنی ہماری پیشانی سے نکلے گا، اور جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے انہیں ٹھنڈک ملے گی۔
पढ़िए सलवात। तो पांचवें इमाम से सवाल किया, उसने कहा कि मौला ये बताइए कि सबसे बेहतरीन इबादत क्या है? इमाम ने कहा कि नमाज। कहा मौला और बताइए। कहा कि रोज़ा। फिर कहा मौला और बताइए, बहुत दकीक बात है हदीस। कहा कि ज़कात। कहा मौला थोड़ा और बताइए। कहा कि हज। फिर उसके बाद जो है सवाल किया, मौला और बताइए। तो कहा कि विलायत अली इब्न अबी तालिब। हम अहले बैत की विलायत। जब कहा कि हम अहले बैत की विलायत, तो कहा कि मौला ये बताइए कि ये विलायत जो है ना तमाम चीज़ों पे फौकियत रखती है? कहा हाँ। कहा देखो, नमाज अगर मुसाफिर है तो कसर पड़ेगा, रोज़ा अगर बीमार है तो फिर जो है वो रोज़ा नहीं रखेगा, ज़कात जो है निसाब तक पहुँचेगा तो फिर वो ज़कात देगा, हज जो है ना दौलत हो तो फिर वो जो है हज करेगा। लेकिन विलायत में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, या चाहे बीमार हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे हज़र में हो, चाहे घर पे हो, है ना, ये जो है लाजिम है। तो कहा मौला फिर इतना बता दीजिए। तो फिर इतना भी बता दीजिए कि ये तमाम जो है जो नेमतें हैं, है ना, ये नेमतें हैं ये कैसे आती हैं? तो कहा कि ये तमाम नेमतें जो है विलायत से, विलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से। कहा ये दरख्त, कहा विलायत की वजह से। तमाम चीज़ें, कहा कि हाँ ये तमाम चीज़ें जो है विलायत की वजह से आती हैं। तो फिर उसने सवाल कर दिया। कहा मौला देखिए लेकिन एक चीज़ है। कहा क्या है? कहा कि नमाज के लिए शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा नमाज के लिए वज़ू शर्त है, नमाज के लिए वज़ू शर्त है। इसी तरीके से रोज़े के लिए तहारत शर्त है, ज़कात के लिए निसाब शर्त है, हज के लिए जो है दौलत शर्त है। तो मौला ये बताइए विलायत के लिए क्या शर्त है? मौला ने कहा कि विलायत के लिए नस्ल की तहारत शर्त। कहा विलायत के लिए नफ्स की तहारत शर्त है, तहारत है, ज़र्फ हो, है ना, ज़र्फ। लेकिन सिर्फ ज़र्फ काफ़ी नहीं है ना, ज़र्फ के साथ जो है तहारत भी ज़रूरी है ना। एक शख्स था ना, छठे इमाम के पास गया, कहा मौला बहुत चाहते हैं। कहा बहुत मानते हो? कहा हाँ। कहा जो हमारे दुश्मन हैं? कहा हाँ उनसे भी है। कहा क्या तुम्हारे सीने में दो दिल है? कहा नहीं मौला दो दिल तो है नहीं। कहा फिर कैसे? है ना, एक दिल में जो है ना हमारी भी मोहब्बत और दुश्मन की भी मोहब्बत, एक दिल में कैसे? हमारी दिल जो हमारा जिसके दिल में मोहब्बत हो तो तहारत चाहती है ना, और जिसमें मोहब्बत न दुश्मनों का हो तो फिर वो जो है ताइन नहीं है, वो जो है खबासत है ना। पढ़िए सलवात मोहम्मद कि दोनों से, है ना, दोनों से। फिर सुन लीजिए जल्दी से। मौला अली के पास भी एक शख्स आया, कहा मौला हम आपसे मोहब्बत करते हैं। कहा दूसरे से नाम भी लिया था मौला ने। कहा उससे? कहा कि हाँ उससे भी। तो इमाम ने कहा कि तुम एक आँख वाले हो, है ना, यानी एक आँख है, एक आँख जो है ना तुम्हारी नहीं है। तो फिर जो है इमाम ने कहा अल्लाह करे या पूरे अंधे हो जाओ या दो आँख वाले हो जाओ। अरे बढ़िए सलाम, समझे आप? तो ये जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है कि जिनकी विलायत, कि जब इस्माइल देवबंदी से मुनाज़रा हुआ था, हर मजलिस में एक वाक़या सुना दे रहे हैं उनका, है ना। इस्माइल देवबंदी से बच्चों को काम आएगा, है ना। बच्चे जो है व्हाट्सएप फेसबुक से बहुत उलझे रहते हैं ना, और फंस जाते हैं बेचारे, है ना। पढ़िए सलवात पढ़िए। इस्माइल देवबंदी से जो मुनाज़रा हुआ था ना, अच्छा देखिए वो मुनाज़रा सुना रहे थे, एक और आ गए जल्दी से, है ना। ये लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि अली में, बात बहुत आहिस्ता करें, बात दकीक है ना, हमारी बात नहीं है। कहा कि ये बताइए कि अली में और दूसरों में फ़र्क क्या है? समझ गए ना, दूसरे में, अली में और दूसरे में फ़र्क क्या है? तो इस्माइल देवबंदी ने फ़ौरन जवाब दिया, कहा
کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو لوگ خدا کہتے، اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو لوگ کافر کہتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو مناظرہ تھا اسماعیل دیوبندی کا، بہت زبردست مناظرہ ہے نا، مجمع ہے نا، جمع ہوا ہے مجمع ہے نا، اور یہی جنازہ رسول اور وراثت کے سلسلے سے مناظرہ تھا۔ اور جنازہ رسول کا مسئلہ ہے وہ جاتا ہے خلافت تک، سمجھ گئے آپ، اور یہ جو ہے نا جو وراثت کا یہ جاتا ہے فدق تک مسئلہ ہے نا، سمجھ گئے، ذہن پہ آ گئے نا، دم آمادہ رہیے گا، بہت اشارے سے نکل جائے، بہت دقیق بات ہے اس لیے کہ دو چیزوں یہ مناظرہ تھا، جنازہ رسول اور جو ہے وراثت پہ، اور ایک جو ہے فدق کی طرف وراثت جاتا ہے، جنازہ رسول جو ہے خلافت کی طرف جاتا ہے۔ تو اب جو ہے مباحثہ ہو رہا تھا، مناظرہ ہے نا، سب جو ہے ادھر سے سب ہے نا حضرت لگے ہوئے ہیں، باہر آ رہے ہیں، ایک آ رہے ہیں، دو آ رہے ہیں، سب جو ہے کر رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، لیکن ایک مولوی کھڑا ہو گیا ادھر کا، بہت چالاک تھا، کھڑا ہو گیا، کہا کہ اسماعیل دیوبندی تم جو ہے شیعوں کے وکیل بنے ہوئے ہو، ہے نا، صبح سے مناظرہ ہو رہا ہے نا، اور اس سلسلے سے جنازہ رسول اور جو ہے وراثت کے سلسلے سے، ورث کے سلسلے سے، لیکن دیکھو ہم جو ہے رسول کو مردہ مانتے ہی نہیں، رسول زندہ ہیں، رسول جو ہے زندہ ہیں، باحیات ہیں، ہم رسول کو مردہ مانتے ہی نہیں۔ اب جب مردہ مانتے ہی نہیں تو پھر جو ہے نا یہ کیا مسئلہ آ گیا، نہ جنازے کا مسئلہ ہے، یعنی نہ خلافت کا مسئلہ ہے، نہ پھر جو ہے وراثت کا مسئلہ ہے، نہ فدق کا مسئلہ ہے، نہ یہ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے رسول اسلام کو زندہ مانتے ہیں، ہم مردہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا یہ مسئلہ ہے جنازے رسول و فدق کا وراثت کا۔ اب جو ہے آخر میں اسماعیل دیوبندی کا نمبر تھا، فوراً مائک لے کر کھڑے ہو گئے، کہا مولوی جو کہا ہے اسی پہ باقی رہنا، کہا کہ جو کہا ہے اس پہ قائم رہنا، باقی رہنا۔ تم نے کہا ہے کہ ہم رسول کو زندہ سمجھتے ہیں، جب زندہ سمجھتے ہیں پھر جو ہے نہ مسئلہ جو ہے وراثت کا ہے نہ جنازے کا ہے، تو پھر دیکھو زندے کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو پھر زندے کا جو ہے نا خلیفہ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لمحے میں تو ظاہر سی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے محب ہوتے ہیں تو خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا ہے نا کہ جب جو ہے ہمارے طرف سے بولتا ہے نا تو خود نہیں ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں، ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اتنا انسان جو ہے عقیدہ اور ایمان رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یا اویش کرنی۔ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے رسول اسلام کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن بہت سے تھے ہر وقت جو ہے نا رسول اسلام کے بز میں رہتے تھے، لیکن اویش کرنی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ سنیے بہت دقیق جواب ہے، دیکھا نہیں تھا تو آ گئے دو تین، اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، تم مفضول ہو۔ کہا کیسے؟ کہا تم نے تو رسول اسلام کو دیکھا ہی نہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ تم نے جو ہے رسول اسلام کو دیکھا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں کیا۔ ہم تو ہمیشہ ہر وقت رسول اسلام کے ساتھ تھے، رسول اسلام کے ساتھ اٹھتے تھے، رسول اسلام کے ساتھ جو ہے نا بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، ہے نا، اور تم نے تو دیکھا ہی نہیں، لہذا ہم افضل ہیں تم مفضول ہو۔ کہا اویش کرنی نے کہ اسی وجہ سے تو ہم افضل ہیں تم مفضول ہو۔ عجیب مسئلہ ہے، کیا کیسی بات کر رہے ہو؟ دیکھا نہیں اور ہم جو ہے افضل ہیں، اور تم کہہ رہے اسی وجہ سے ہم افضل ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اور تم افضل ہو گئے؟ تو کہا اچھا تم نے دیکھا ہے؟ کہاں برابر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ رسول اسلام کا ابرو میں جو ہے وصل تھا یا فصل تھا؟ جب پوچھا کہ یعنی ابرو ملا ہوا تھا یا الگ الگ تھا، کہا ابرو میں جو ہے وصل تھا یا فصل تھا۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بات تو بہت کی ہے، دھیان دیے ہی نہیں، بات تو بہت کیے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، چہرہ تو بہت دیکھا ہے، ادھر جو ہے ہم نے جو ہے توجہ ہی نہیں دیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اب خاموش ہو گئے۔ اب اویس کرنی نے کہا کہ جسے یہ معلوم نہیں کہ ابرو میں وصل تھا یا فصل تھا، پھر وہ جو ہے خلافت بلا فصل کیا بتائے گا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
تو پھر وہ کیا بتائے گا کہ ہے نا کون جو ہے نا بلا فصل ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے بس کی تو بات نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ دشمن بھی مان گئے, سمجھ گئے, دشمن حاکم شام یہ بھی جب ایک کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تھوڑا کوئی ایسی بات بتاؤ علی کے بارے میں, کچھ برائی کرو تاکہ جو ہے ہم لوگوں سے بیان کریں. تو ایک نے کہا کہ ظاہر سی بات چاپلوسی جسے کہہ لیے خوش کرنے کے لیے ہے نا, ہوتے ہیں نا چاپلوس ہوتے, تو خوش کرنے کے لیے کہا کہ علی جو ہے بولتے بہت کم ہے. معاویہ نے کہا احمد قریش جو ہے انہی سے بولنا سیکھے ہیں, ایسی بات کہہ رہا ہے کوئی مانے نہیں ہے نا, ایسی بات کہو کہ ہم اگر بیان کریں تو لوگ مانے. تو دوسرے سے کہا کہ تم بتاؤ, کہا کہ معاذ اللہ علی جو ہے بہت بخیل ہے. کہا احمق آدمی ہے نا, ایک کمرے میں اگر سونا ہو, ایک کمرے میں اگر بھوسا ہو تو سب سے پہلے سونا والا کمرہ جو ہے علی جو ہے وہ سخاوت کریں گے, ہے نا, کیسی باتیں کر رہے ہو. تو پھر یہی آج جو ہے اس نے کہا کہ دیکھیے جنگ کرنا ہو, سمجھ گئے آپ, جنگ کرنا ہو دیکھیے سب سے آزمایا کیجئے, ہلکے میں نہ لیا کیجئے, یہ سب چھوڑتے ہیں ایک نقطہ اس کو پکڑے رہا, اس پہ سوچا کیجئے آپ, ہے نا. کہا کہ دیکھو, کہا کہ معاویہ سے کہ اگر جنگ کرنا ہو تو ایک ترکیب ہے. کہا کیا؟ دیکھو علی سے اگر جنگ کرنا ہو تو پہلے یہ حکم دے دو کہ جتنے افراد ہیں اگر کدو کھانا ہو تو ذبح کریں, اگر سب ذبح کر کے کدو بنائے تو پھر جنگ کرو. بہت بڑا نقطہ دے دیے ہیں, ہے نا, اس پہ کبھی اور مجلس پڑھیں گے, صلوات پڑھیے, ہے نا, سمجھ گئے آپ. یعنی عوام سے ہے نا سب کدو ذبح کر لیں تو سمجھ لو پھر تیار ہو جاؤ, ہے نا, سمجھ جائے کتنے بڑے وہ ایک صلوات پڑھ دیں. تو جو ہے اب جو دیکھیں آپ کی جو عجائب, جو یہاں تک کہ خود اس نے کہا, یہی کہتے ہیں نا, خود اس نے کہا کہ جب جنگ صفین میں اب جو سنا رہے تو اس سے پہلے سن لیجئے, جنگ صفین کے موقع پہ ایک دو دن تھوڑی جنگ ہوا تھا, ہے نا, 1.5 سال تک جنگ ہوا تھا, ایک دو دن تھوڑی جنگ ہوا تھا, 1 مہینے تھوڑی ہوا تھا, بیچ میں رک جاتا تھا, مہینے میں اس طریقے سے حرام مہینہ. یہ جنگ بہت پرانی جنگ ہے, جنگ ہو رہی تھی. تو ایک مرتبہ جو ہے جنگ میں مولا کائنات گئے, جب ابن عباس گئے جنگ کر کے واپس آئے تو مولا کائنات نے ابن عباس سے کہا کہ اپنی زرہ وغیرہ دو. مولا علی پہن کر اور چہرے پہ نقاب ہے, مولا علی دھوکے سے تھوڑی قتل کریں گے, چہرے پہ نقاب, اور مولا علی جو ہے جنگ پہ گئے. اب جو ہے جو آتا ہے وہ جو ہے قتل ہو جاتا, جو آتا ہے قتل ہو جاتا. اب اس کا جو مشیر تھا کہا کہ دیکھو یہ جو ہے ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا, ادھر جو ہے یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ علی ہیں, ایک ایک دو دو کر کے جاؤ گے سب ختم ہو جاؤ گے. تو کہا کیا کریں؟ کہا کہ ایک مرتبہ پورے لشکر کو بھیجو, چاروں طرف سے گھیر لیں. اور ادھر جو ہے ہمارے یاسر تھے, انہوں نے امام حسن سے کہا کہ دیکھیے آپ کے بابا نرگیا ادا میں گھر گئے ہیں. کہا گھبرائیے نہیں, اگر سے 60 سال کے اوپر ہو گئے, جنگ دیکھیے, پڑھیے صلوات. اب جو ہے ادھر سے جو ہے پورا لشکر جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا, اور کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, اسلحہ ہے. ایک مرتبہ مولا علی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. اب جو علی کے چہرے کو دیکھا سب بھاگے, کوئی گرا, کوئی پڑا, کوئی گھوڑے کے نیچے آیا, کوئی نیزے کے نیچے آیا. 100-200 تو ایسے ہی مر گئے. پڑھیے صلوات. سب گھوڑے کے ٹاپوں میں آ کر, ابھی جو ہے علی نے جنگ نہیں کیا تھا, صرف جو ہے چہرے کو دیکھ کر جو ہے گھوڑے کے نیچے آ گئے. کوئی نیزہ ایک دوسرا چڑھ کر گزر گیا, ایک دوسرا جو ہے اس کے اوپر سے گھوڑا گزار دیا, ہے نا, اس طریقے سے بھاگے. تو سنیے جو سنا رہے تھے کہ لشکر 4000 کا لشکر ہے, ظاہر سی بات ہے, اور نہر پہ پہرا بٹھا دیا. محمد بن اشعث کندی یہ جو ہے وہاں پہ تھا کہ تم دیکھو علی کی لشکر کی طرف سے کوئی آئے تو پانی نہ دینا, ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ پانی لے کر چلا جائے. ٹھیک ہے, یہ بیٹھ گیا. اب ادھر جو ہے مالک اشتر نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا اب پانی کی ضرورت ہے, جانور بھی پیاسے ہیں, سب پانی کی ضرورت ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ مالک اشتر جاؤ پانی لے کر آؤ. تو مالک اشتر نے یہ نہیں کہا ہم اکیلے جائیں, یہ نہیں کہا کہ ہم اکیلے جائیں, پوچھا کتنا لانا ہے پانی, یہ نہیں ہے نا, دوسرا ہوتا ہے ہم ہی اکیلے بھیج رہے ہیں, 2-4 اور ہے نا, یہ نہیں پوچھا. کہا کتنا پانی لے کر آئیں.
کہا اتنا پانی لے کر آؤ کہ پورا لشکر بھی پیے اور جانور بھی پیے۔ مالک اشتر گئے، محمد بن اشعث کندی موجود ہے، کہا کہ پانی دے دو، اس نے پانی دے دیا۔ اب یہ مالک اشتر لے کر آئے اور ادھر جو ہے حاکم کو معلوم ہوا، معاویہ کو، کہ پانی جو ہے ادھر چلا گیا۔ آیا، کہا کس سے پوچھ کر پانی دیا؟ کہا کہ عمر عاص نے تو کہا تھا۔ کہا بلا اسے، وہ آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے کہہ دیا پانی لے جا۔ کہا ارے ہمیں خبر نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم تو آرام کر رہے تھے، ہم تو ادھر آئے نہیں۔ تو بہرحال اس نے پھر کہا کہ دیکھو اب تو دے دیا لیکن اب پانی نہ دینا۔ پھر ادھر مالک اشتر نے کہا کہ مولا پانی ختم ہو گیا، پانی کی ضرورت ہے، کیا کریں؟ مولا کائنات نے کہا مالک جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اب جو ہے مالک اشتر گئے، کہا پانی دے دو، اس نے دے دیا پانی۔ پھر آ گئے، پھر اسے معلوم ہوا کہ پھر پانی گیا، پھر آیا، ناراض ہوا، کہا کیسے دے دیا؟ کہا آپ کے بیٹے نے کہا تھا۔ بیٹے کو بلایا کہ تم نے کہا نہیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم تو خیمے میں سو رہے تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں، یہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ معاویہ نے کہا کہ دیکھو اب کوئی بھی آئے پانی نہ دینا، اگر کوئی کہے تو نشانی کے طور پہ اس سے کوئی چیز لے کر رکھ لینا۔ اب جو ہے ادھر مالک اشتر نے پھر کہا مولا پانی اب ختم ہو گیا۔ مولا نے کہا مالک اشتر سے جاؤ لے کر آؤ۔ اب جو ہے مالک اشتر آئے، پانی لیا، لے کر چلے گئے۔ پھر اسے معلوم ہوا، پھر آیا، کہا آپ کس کے کہنے پہ دے دیا؟ کہا جناب آپ ہی نے تو کہا تھا، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ کہا ہم نے کہا تھا؟ کہا آپ ہی نے کہا تھا۔ تو کہا ہم نے کہا تھا نشانی طور پہ کچھ لے لینا۔ کہا یہ لیجیے آپ کی انگوٹھی ہے۔ اب اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہے تو انگوٹھی ہے ہی نہیں، ہے نا، انگوٹھی ہے ہی نہیں۔ تب اس نے کہا کہ ھذا مظہر العجائب، علی کے عجیب معجزے ہیں، میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کہا کہ عجیب جو ہے مظہر العجائب ہے، عجیب عجائب و معجزات ہیں کہ ہم جو ہے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے مولائے کائنات ہیں کہ جن کے بے شمار جو ہے فضائل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا۔ سمجھے آپ دیکھیں کہ اتنی مخالفت کے باوجود کس قدر۔ امام شافعی سے لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ مولا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو کیا کہا تھا؟ کہا مجھ شخص کے بارے میں کیا کہیں کہ دوستوں نے جو ہے خوف کی وجہ سے فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا، پھر بھی بے شمار مغرب اور مشرق کی فضائل اس کے پھیلے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا نا کہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ یہ جو ہے ذکر اہل بیت، ذکر ولایت، یہ شیعت جو ہے یہ کمزور نہیں ہے، یہ کمزور نہیں ہے۔ ولایت ہے علی ہے، دل میں ایمان ہے، کمزور نہیں ہے نا۔ آپ دیکھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی دشمن تھے قرآن نے کہا ہے کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن جو پڑھے نا تھوڑا 2-4 منٹ۔ بس مصائب کی طرف آ رہے ہیں نا، 2 مجلس ہو گئی، تھک گئے آپ، ہے نا، ابھی ہم تھکے نہیں، ایسا لگ رہا ہے اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن تھے نا پہلے ہی جو ہے علی نے زیر کر دیا، مسلمانوں نے نہیں کیا، علی نے کیا۔ وہ ہے نا پورا ذہن، ہم پیچھے رہ جائیں گے، آپ آگے چلے جائیں گے، صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، خیبر کا جو قلعہ تھا
ہے نا قلعہ تھا، یہ جو یہودی دشمن تھے، کس نے ہرایا، شکست دیا؟ مسلمانوں نے نہیں، علی نے۔ دوسرے دشمن جو ہے یہ نصارہ اور نجران، اور شکست جو دیا یہ اہل بیت ہے نا، پنجتن باغ جو ہے یہ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے شکست دیا۔ یعنی یہ جو ہے کھلے ہوئے دشمن ہے، اسلام کے، شیعت کے، اہل بیت کے چاہنے والے کے دشمن ہے، اور جو ہے مولا کائنات نے جو ہے انہیں شکست دے دیا۔ تو یہ سب جو ہے حاکم شام یا یہ سب جتنے ہیں، سمجھ لیں آپ، یعنی اس زمانے کے یہ سب کورونا تھے۔ جب اس زمانے کے کورونا جو ہے نہ روک سکے، تو آج دیکھیے کل بھی اسی طریقے سے ذکر کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ بڑھیا صلوات محمد والے محمد نہ۔ تو کل والے کورونا نہ بگاڑ سکے تو آج کا کورونا کیا روکے گا ذکر اہل بیت، ہے نا؟ جس طریقے سے کل کر رہے تھے اسی طریقے سے آج بھی کر رہے ہیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں وہ گھر میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف لے جائے گا، اپنے مجمع میں نہ سوچئے گا، ہے نا، اپنے مجمع میں نہ سوچئے، ہے نا۔ جو دوسرے ہیں دیکھیے وہ گھر پہ تھے، جو نہیں ڈرتے، کل بھی مجلس ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو بہرحال اگر زندہ رہیں گے تو کل، ہے نا، کل آخری مجلس ہے تو ہو سکتا ہے کل کم پڑھ دیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو بہرحال اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو فضائل ہے، کمالات ہیں، اور جو حکم فرمایا انسان جو ہے اگر اس پہ عمل کرے تو وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، اور ہر امام کی مخصوصی ہوتی ہے۔ امام معصومین جاتے ہیں، اور شب جمعہ جو ہے وہ جو ہے کربلا میں مخصوصی ہوتی ہے۔ اور شب جمعہ بہرحال یہ نوچندی سے جو ہے اس کے لیے بھی روایت ہے نا، 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا تھا حضرت عباس کو۔ بہرحال یہ پھر کبھی موقع پہ، تو مختصر یہ کہ شب جمعہ ہے۔ تو ایک مومنہ تھی شام میں، تو وہ ہر شب جمعہ امام حسین کی سلامتی کا نذر کرتی تھی، اور نذر کرنے کے بعد وہ دیکھتی تھی جو سب سے زیادہ غریب ہے نا، فقیر مسکین نظر آتا تھا اسے دیتی تھی، اور کہتی تھی کھا لو اور دعا کرنا کہ میرا حسین قیامت تک زندہ رہے۔ تو اس مومنہ نے جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو اس مومنہ نے شب جمعہ امام حسین کی سلامتی کا نذر کیا تو اس کے شوہر نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے دیکھتی ہو سب سے زیادہ غریب کون ہے اسے دیتی ہو، ہم جو ہے ایسے غریب اور یتیم اور اسیر دیکھ کر آئے ہیں کہ ایسا نہیں دیکھا، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نذر کا کھانا تم انہیں کھلا دو۔ یہ مومنہ نذر کا کھانا لے کر آئی شہزادی زینب کے پاس، کہا بی بی یہ کھانا ہے کھا لیجئے۔ تو شہزادی زینب نے کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے، اور یہ جو ہے نذر کا کھانا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ کس کے نذر کا؟ کہا کہ میرے حسین کے نذر کا کھانا ہے، کھا لیجئے اور دعا کیجئے کہ میرا حسین قیامت تک زندہ رہے۔ تو سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حسین کی سلامتی کا نذر کیوں کرتی ہو؟ کہا دیکھیے ہم چھوٹے تھے، اور بھی بھائی بہن ہوئے، انتقال ہو گیا، ہم چھوٹے تھے اور ہم بہت بیمار تھے، میرے والدین جو ہے لے کر گئے رسول اسلام کے پاس، کہا اس بچی کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو رسول اسلام کے زانوں پہ ان کا چھوٹا نواسا تھا حسین۔ رسول اسلام نے کہا اے میرے لال حسین تم اس کے لیے دعا کر دو۔ انہوں نے ننھے سے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی۔ اس کے بعد ہم صحت مند ہو گئے۔ میری ماں جو ہے وہ مدینے میں ہر شب جمعہ نذر کیا کرتی تھی، ہماری شادی ہو گئی اور ہم جو ہے شام میں آ گئے، لہٰذا ہر شب جمعہ جو ہے ہم حسین کی سلامتی کا نذر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا مومنہ اس نذر کو بڑھا دے،
جیسے کہا اس نظر کو بڑھا دے تڑپ گئی ہے نا. کہا بی بی آپ نے یہ کیوں کہا؟ شہزادی نے کہا اے مومنہ میں حسین کی بہن زینب ہوں، دیکھ میرا بھائی حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے. ہاں آزادارو بس آخری فکرہ آپ رو چکے، مجلس ہو گئی ہے نا، بس تمام ہو گئی، لیکن بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے کہ دیکھیں جب یہ کوفہ سے قافلہ نکلا تھا، اب یہ تھا کہ سر نہ لے لیں ہے نا دیگر افراد، سر نہ ظالم نہ لے لیں، تو اس راتوں رات جب یہ قافلہ کوفے سے نکل گیا تو ایک منزل پہ پہنچا، بس آخری فکرہ ایک منزل پہ پہنچا، اور اس منزل پہ ایک راہب کا دیر تھا. جب وہاں پہنچا تو ظالموں نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ یہ جو نوکے نیزہ پہ سر ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دیر میں رکھ دیں اور ہم جو ہے استراحت کریں گے، آرام کریں گے، کہ ایسا نہ ہو ہے نا کہ آ جائے کوفے سے مولا چاہنے والے سر لے لیں. تو اس نے ایک مرتبہ نظر دوڑائی تو دیکھا کہ چند بیویاں ہیں، ایک شخص ہے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، بیڑیاں ہیں. ایک مرتبہ دیکھا، نظر دوڑایا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کہا کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے باہر نگرانی کرو، یہ جو سر ہے نا یہ ہمارے دیر میں رکھ دو، تم باہر نگرانی کرو، یہ دیکھو یہ بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور یہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بیڑیاں ہیں، انہیں کہہ دو ہے نا یہ جو ہے گھر میں آرام کرے اور سر جو ہے دیوار سے لگا دو، تم باہر جو ہے حفاظت کرتے رہو، نگرانی کرتے رہو. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. سر کو رکھ دیا گیا، لیکن جو امام حسین کا سر تھا ظالموں نے ایک صندوق میں رکھا اور جو ہے قفل کر کے ایک حجرے میں رکھ دیا. ایک حجرے میں رکھ دیا. اب راہب لیٹا ہوا ہے، اس کے شاگرد بھی بہت سے دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے بیویاں ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ بات کریں، اور یہ شخص ہے یہ بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، بیڑیاں ہیں، ہم اس سے کیسے بات کریں. سوچ رہا تھا کہ عورتوں سے بھی ہم بات نہیں کر سکتے، اس قابل نہیں ہے. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بند ہو گئی، نیند آ گئی. جب نیند آئی تو ایک مرتبہ آواز آئی یعنی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لے، بیویاں آ رہی ہیں. راہب نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. کیا دیکھتا ہے کہ پورا گھر جو ہے نورانی ہے اور پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے. ایک عجیب کیفیت ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ راہب اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا. بس اتنا دیکھا، نیند سے بیدار ہوا. بس آخری فکرہ دیکھا کہ ایک جو ہے نورانی کیفیت ہے. اب فوراً شاگردوں کو جگایا، حجرے میں گیا، جانے کے بعد صندوق لے کر آیا اور لانے کے بعد جو ہے صندوق سے سر کو نکالا اور عبادت گاہ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. رکھنے کے بعد سر سے کہہ رہا ہے اے سر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ تم کون ہو، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ تم اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو. اے سر تو اتنا بتا دے کہ ہے کون، تم ہو کون. تو آواز آئی انا عطشان انا غریب، میں پیاسا ہوں، میں غریب ہوں. ایک مرتبہ زندگی کہا ہے سر آگے بتا، حسب اور نسب کو بھی بتا. سر سے آواز آئی. راہب کو معلوم تھا یہ کٹا ہوا سر ہے، لیکن سمجھ رہا تھا کہ یہ سر ایسا ہے کہ بولے گا. آواز آئی اے راہب میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ راہب نے سر کو رکھا، سید سجاد کے پاس آیا، ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا مولا ہم ذوالفقار لے کر آتے ہیں. ذوالفقار لیا اور چاہتا تھا کہ ظالموں کو قتل کر دے. سید سجاد نے بازو کو پکڑا، نہیں راہب ابھی رک جا. اے زادارو زینب تڑپ گئی. اے بھیا عباس غیروں کو بھی ہمارے اوپر رحم آ رہا ہے. پروردگار علیہ وآلہ معصومین علیہ السلام کے واسطے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج زیارت کی مشتاق انہیں حج زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو بیمار انہیں شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اپنے مرحومین، تمام مومنین مومنات مرحومین جو لاوارث ہیں وارث نہیں، سب کے روح کو
اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مارا گیا دریا پہ جو شیدا